اب آپ کے سامنے قرارداد پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اہل حدیث یوتھ فورس گجرانوالہ سٹی کے صدر جناب حافظ مقصود احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو قرارداد میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہ قرارداد استحسان ہے۔ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کا یہ عظیم الشان سیمینار جو کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے منعقد کیا گیا ہے، ختم نبوت کے عظیم خادم، عظیم مجاہد اور تحریک ختم نبوت کی تاریخ کے عظیم نگہبان حضرت ڈاکٹر محمد سلیمان اظہر، جو کہ دیار غیر میں بیٹھ کر ڈاکٹر بہاؤالدین کے کلمی نام سے گراں قدر علمی اور تحقیقی کام کر رہے ہیں، اور اب تک تقریباً 76 ضخیم جلدیں مرتب کر چکے ہیں، اور انہوں نے تاریخ اہل حدیث پر بھی 16 جلدیں مرتب کی ہیں۔ ان کو تحریک ختم نبوت کے حوالے سے اس عظیم ترین کام پر ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کو محسن ملت کا خطاب دینے کی بھی اس ہاؤس کے سامنے ہم یہ قرارداد رکھتے ہیں، اور میں یہ قرارداد پیش کرتا ہوں کہ حضرت ڈاکٹر بہاؤالدین کو محسن ملت کے خطاب سے نوازا جائے۔ اسی طرح ان کی کسی حد تک معاونت کرنے پر مولانا شیر خان جمیل احمد، جن کا تعلق برطانیہ سے ہے، ڈاکٹر عبدالوہاب، جن کا تعلق بہارت سے ہے، اور ڈاکٹر سہیل احمد گرداسپوری، جو حضرت مولانا عبداللہ گرداسپوری کے خانوادہ سے تعلق رکھتے ہیں، کو بھی تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور اس موقع پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ڈاکٹر بہاؤالدین زکریا کو صحت و عافیت سے نوازے، اور ان سے تحریک ختم نبوت اور تاریخ اہل حدیث کے سلسلے میں مزید تر کام لے، ایک عظیم ان کو عظمت اور رفعت سے نوازے۔ کیا یہ ہاؤس اس قرارداد کو منظور کرتا ہے کہ ڈاکٹر بہاؤالدین زکریا کو محسن ملت کا خطاب دیا جائے؟ جزاکم اللہ خیر۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اب آپ کے سامنے خطاب فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں مسلک محدثین کے عظیم ترجمان مناظر اسلام جناب حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرماتے ہیں۔ مناظر اسلام جناب حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب۔ ہم پاکستان کے بیٹوں کو بے دین نہیں ہونے دیں گے، اسلام کے اس کلمے کی ہم توہین نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد انقطعت النبوة والرسالة من بعدي فلا رسول بعدي ولا نبي۔ عیوب و نقائص سے منزہ تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، ختم نبوت کا عقیدہ انتہائی جذباتی ایمانی عقیدہ ہے۔
اس کے بغیر ایمان کی وہی حیثیت ہے جس طرح روح کے بغیر بدن جسم کی حیثیت ہے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے دین اسلام کے اندر جو کافروں کی اقسام بیان کی گئی ہیں ان قسموں میں سے سب سے بدترین قسم کے جو کافر ہیں وہ ختم نبوت کے ڈاکو، قادیانی اور بہائی ہیں. حضرات، اس علمی بات کو اللہ کی توفیق سے آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آج کافر کی گردانیں چل رہی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد جن فتنوں کے بارے میں خبردار کیا ان میں ایک فتنہ تکفیر کا ہے، خوارج کا فتنہ، کفر کی گردانیں پڑھنے والے، طاغوت کی رٹ لگانے والے. اور آؤ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آمینہ کے لال صادق و مصدوق فرمایا لن یشاد الدین الا غلب علیہ. اور جو بھی دین کے اندر سختی کرے گا وہ سختی اس کے گلے کا پھندا بن جائے گی. آپ کی رسالت کی سچائی کو اگر دیکھنا ہے تو مرکز الدعوہ والارشاد کے انجام کو دیکھ لو. اور ہمیشہ بڑے بڑوں کو جب دیکھا بات کرتے ڈرتے، رب ذوالجلال کی قسم ہے نہ ڈرے نہ جھکے. آج یہ بیچارہ پسروری کیوں ماتوب ہے؟ سبب کیا ہے؟ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری. ہم حق بیان کیے بغیر رہ سکتے نہیں. کہا یہ حرام ہے، پھر کہا یہ حلال ہے، پھر اس پر پیشاب بھی کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس آلودہ چیز کو حسب ضرورت نکل بھی گئے. خلافت و امارت کا نام بھی لیتے ہو اور تمہاری کوئی مجلس شورا بھی نہیں ہے. مدیر سے تم خود ہی امیر بن گئے. حضرات، میں نصیحت کرتا ہوں، مرتے دم تک مرکزی جمعیت کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا. یہ ہمارے اسلاف کی جماعت ہے، علماء کی جماعت ہے، مشائخ کی جماعت ہے، معتدلین کی جماعت ہے، مساجد کی جماعت ہے، مدارس کی جماعت ہے، توحید کی جماعت ہے، سنت کی جماعت ہے، عدالت صحابہ کی جماعت ہے، اور مسلک اہل حدیث کی جماعت ہے. اور مجھے محبت کیوں ہے؟ مرکزیہ کے امیر سے محبت کیوں ہے؟ قیادت سے محبت کیوں ہے؟ اور 10,000 افراد کے خون کا سودا کرنے والوں، ساجد میر نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کی چنگلی سے ایک قطرہ بھی خون کا نہیں نکلنے دیا.
ساجد میر، تیرا امیر میرا امیر، اہل حدیثوں کا ایک ہی امیر. اور یہاں پر بڑی پیاری بات کہی ہے. یہ بڑے فقیہ آدمی ہیں ابراہیم محمدی صاحب، بہت زندہ، کہتے ہیں غیر خونی انقلاب کا بھی. حضرات سنیے، بات کرنے دیجیے مجھے، سنتے جائیے، بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتنے کے بارے میں خبردار کیا، اور یہاں دو باتیں کہتا ہوں. اہل حدیثوں، جو خلافت قائم کرنے کا نام لے کر تمہارے پاس آئے اسے جوتے مارو. اللہ اور اس کے رسول نے خلافت قائم کرنے کا مکلف کیا ہی نہیں. خلافت و عمارت کا نام لیتے ہو. اگر مکلف کیا ہوتا صحابہ مر جاتے کبھی بادشاہوں کے ہاتھوں پر بیعت نہ کرتے. عبد الملک بن مروان کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی ہے. اٹھائیے صحیح بخاری کو، خلافت و عمارت. اور دوسری بات، آج ہماری فوج کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے، جن بنیادوں پر انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے مسلح تحریکیں کھڑی کی تھی، انہی بنیادوں پر انڈیا، اسرائیل اور امریکہ نے عسکری ونگ ان کے خلاف، فوج کے خلاف کھڑے کیے. اور فوج کے جرنیلوں کو بات سمجھ آئی، جو ہم کہتے ہیں کہتے رہیں گے، جہاد ریاست کا حق ہے. فوج کے ہوتے ہوئے پرائیویٹ افراد کے لڑنے کا تصور اسلام کے اندر موجود نہیں. ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا. حضرات، اللہ کے نبی نے اس فتنے کے بارے میں خبردار کیا. دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد صحابہ کرام کو سب و شتم کرنے والے فتنے سے بھی آگاہ کیا. وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ وَفِي رِوَایَةٍ فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اللہ کے نبی نے جس فتنے کے بارے میں خبردار کیا، اس فتنے میں سے ایک فتنہ، آپ کی آواز صاحب نے سن لی ہے مکانی صاحب، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ جھوٹی نبوت اور رسالت کا فتنہ ہے. فرمایا سَيَكُونُ مِن بَعْدِي كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ. میں آج سے واپس آیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان تازہ تازہ ہوتا ہے اور حافظ عمر صدیق دے منہ چوں اسی اپنے حق وچ فتویٰ لے لیں گے. کہتے ہیں کلثوم نواز اور اس کے مقابلے میں شیخ یعقوب صاحب ہیں، کس کی حمایت کرنی ہے؟ مرکزی جمعیت نے تو کلثوم نواز کی حمایت کی ہے. میں نے کہا ایم پی ایم این اے جو ہے یہ عوامی نمائندہ ہے، یہاں تک حمایت کرنا تو درست ہے، حدیث کا اطلاق کلیدی حاکم پر ہے، صدر پاکستان یا پرائم منسٹر. لیکن اس سوال کے جواب کے لیے صرف 8 ماہ انتظار کرو. پاکستان الیکشن کمیشن کا یہ ضابطہ ہے کہ عام انتخابات میں جو جماعت حصہ لے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی خواتین کو الیکشن میں نمائندگی دے. اینا بیبیاں آپ کھلار نہیں گئے. ہاں، اور تب ہم پوچھیں گے کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ مرداں دے مقابلے دے وچ بیبیاں نو ووٹ پینا تے ادو انہاں کی کہنا ہے اے شہید دی بیوہ وے. ہاں، اے شہید دی بیوہ وے. ہاں، وہ ساریاں وہ پولنگ ایجنٹاں بھی تے بیبیاں ہی سن، اور کون سا. بات سمجھے حضرات، بات سمجھے. لوگ کہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یہ کیا وہ کیا. موازنہ کرو اور جاؤ پورے پاکستان کے اندر کوئی جماعت، کوئی قیادت ایسی لے کر کے آؤ جو جنسی سکینڈلوں سے بھی پاک ہو اور مالی کرپشن سے بھی پاک ہو. آپ تے حضرت الامیر نے تیسری کر لی،
تے جوائی دوجی کرن لگا اندر لتر مار رہے نے تینوں جے دوجی تے نہ لے آتے. کیسی باتیں کرتے ہو؟ اسلام نفاق نہیں. حضرات ابھی وہ وقت قریب آنے والا ہے. ابھی تو ہندوؤں کے مندر میں گئے ہیں, انہوں نے مرزائیوں کے پاس بھی جانا ہے. ہاں مرزائیوں کے پاس بھی جائیں گے, اور ان کے سلوگن اور شعار تھے قرارداد مذمت سے نہیں, ہندو کی مرمت سے. اور وہاں پر جا کر ووٹ مانگ رہے ہیں. ہمیں کہتے تھے شہباز شریف قبر تے جاندہ ہے تو تسی وہ نال اتحاد کیتا ہے. قبر پہ جانے والا تو صاحب تعویل ہے نا, وہ کہہ سکتا ہے میں دعا کے لیے گیا, تعویل اختیار کر سکتا ہے. تو مندر جان والے ایسے کوئی تعویل ہے؟ کوئی تعویل نہیں. میرے دل میں ایک بات تھی کہ جو موجودہ نظام ہے دعوت کے لیے بڑا بہترین نظام ہے کہ آپ غیر اہل حدیث کے ساتھ اس نے سلوک کریں, پھر ان کو دعوت دیں, اپنے قریب کریں, اپنے موافق یا غیر مخالف بنائیں. یقین جانیے یہی بات بڑے حافظ صاحب حافظ محمد محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی, اور یہی بات زیغم اسلام شیخ القرآن شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ نظام جتنا مسلک اہل حدیث کے لیے سازگار ہے کوئی اور نظام سازگار نہیں. اب آ کر انہوں نے یہ جملہ بھی اختیار کر لیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن فتنوں کے بارے میں خبردار کیا ہے ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے, اور دوسرا فتنہ قادیانیوں کا, اہل تشیع کا فتنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں خبردار کیا. اب آئیے, ایک بڑا المیہ ہے ہمارا کہ فن اسماء و رجال میں جو ماہر علماء ہیں ان کا رد وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کو فن اسماء و رجال کے ابجد الف با کا بھی نہیں پتا. اور اسی طرح مسئلہ تکفیر جو ہے اس پر وہ لوگ کلام کرتے ہیں کہ جن کو اس موضوع کا اس مسئلے کا سرے سے علم ہی نہیں ہے, اور پراپوگنڈا کیا کرتے ہیں, لو جی وہ کہہ رہے ہیں حافظ عمر صدیق آندہ بریلوی بھی مسلمان رہے, دیوبندی بھی مسلمان رہے. میں بیان کرنے والا ہوں بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے ان کے شرک کو بیان کیا, لیکن آج تک کسی نے ان کو ملت سے اسلام سے خارج نہیں کیا. اللہ نے ہمیں معالج بنایا ہے, طبیب بنایا ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ علاج کرتا ہے, ڈاکٹر دشمنی نہیں کرتا. تو فتوے ٹھوکو گے آخر گے ٹھیک ہے سی پائی کافر ہاں, تو اپنے کار راضی ہے سی اپنے کار راضی. اب کن کو کافر کہا ہے ذرا بات کو سنیں. قرآن حدیث میں 6 قسم کے کافر ہیں, 7ویں قسم کا کوئی کافر قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے. پہلی قسم کے کافر جو بتوں کے پجاری ہیں, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین, بتوں کے پجاری. دوسری قسم کے کافر اہل کتاب یہود و نصارہ. تیسری قسم کے کافر دہریے جو اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے, وما یہلکنا الا الدہر ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. چوتھی قسم کے کافر منافقین ہیں, ان کے احکام الگ الگ ہیں, اور جو منافقین ہیں دنیا کے اندر ان کے احکام مسلمانوں والے ہیں. رشتہ ناتا کاروبار خوشی غمی نماز جنازہ ان کے ساتھ درست ہے, لیکن آخرت میں انہم کفروا باللہ ورسولہ, یہ بھی کافر. 5ویں قسم مرتدین کی ہے جو دین اسلام کو چھوڑ دیں. اور 6ٹھی قسم زنادقہ. زندیق کسے کہتے ہیں؟ زندیق کہتے ہیں کہ جو دھوکے کے ساتھ کفر کو اسلام بتائے. ہے گدی کا دودھ تو کہے کہ یہ بھینس کا دودھ ہے, کتے کا گوشت ہو گدے کا گوشت ہو کہے کہ
کہ یہ بھینسے کا یا گائے کا گوشت ہے، کفر ہے، کفر کو اسلام بنا کر پیش کرے۔ اب یہ 6 قسم کے کافر ہیں، ان 6 قسم کے کافروں کے احکام الگ الگ ہیں، اور سب سے کڑے احکام شریعت اسلام کے اندر یا مرتد کے ہیں یا زندیق کے ہیں۔ مرتد اور زندیق، صحیح بخاری میں حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث لے کر آئے، محاربین جو ہیں مرتدین، ان کی جزا، ان کی سزا کیا ہے، اس باب کتاب کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جب آئے، دیکھا کہ ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہے، کہتے ہیں اس کو زنجیروں میں کیوں جکڑا ہے؟ یہ مرتد ہے، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ فرماتے ہیں میں تب تک اپنی سواری سے نہیں اتروں گا جب تک تو مرتد کی گردن اس کے تن سے جدا نہ کر دے۔ اور آؤ زندیق، سوشل بائیکاٹ، نہ تجارت کرنی ہے، نہ خوشی غمی میں شریک ہونا ہے، نہ رہ و رسم رکھنا ہے۔ قادیانی کافروں کی اقسام میں سے سب سے بدترین کافر زندیق ہے۔ زندیق کس لیے؟ کہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو اسلام بنا کر پیش کیا ہے۔ اور آپ یہاں سن کر حیران ہوں گے، 23 سالہ دور نبوت میں نبی علیہ السلام نے کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو۔ ہاں، کچھ لوگوں کو جو کلمہ پڑھتے تھے، آپ کی رسالت کا اقرار کرتے تھے، ان کو مرتد اور کافر قرار دیا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مستدرک کے حاکم میں موجود ہے۔ اب دیکھیے، بریلوی شرک کرتے ہیں لیکن کسی بھی ہستی کو وہ الہ نہیں کہتے کہ فلاں الہ ہے۔ اب ایک ہے تکفیر معین اور ایک ہے تکفیر مطلق۔ کسی کو نامزد کافر کہنا یہ حاکم وقت کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے تکفیر مطلق۔ ہاں، جو قبر کو سجدہ کرے گا مشرک ہے، دار اسلام سے نکل جائے گا، لیکن جو اسلام سمجھ کے کر رہا ہے اس پر حجت قائم کرنا، دلائل واضح کرنا، پھر سمجھ کے بعد توبہ کے لیے، رجوع کے لیے اس کو موقع دینا، یہ ساری چیزیں ایک پروسیس ہے۔ دیکھیے، میں اور آپ چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے۔ ہمارے دعوی والے بھائی کیا کہتے ہیں؟ جے فوجاں جہاد نہ کرن تو پھر ایسا نہیں کرنا۔ تو میں کہتا ہوں حدود اللہ کا نفاذ حکومتیں نہیں کرتی، پھر کرو تم، پھڑ لو ٹوکا، لا دیو ہاتھ، ٹانگ دیو بندے، کیا ہوگا؟ فساد فی الارض۔ جب بھی سیولین افراد جہاد و قتال میں آئے ہیں، فساد فی الارض ہوا ہے۔ حضرات، حاکم وقت کا کام۔ اور دوسری بات کہ جس کے کافر ہونے پر پوری امت جمع ہو جائے، 73 گروہ جمع ہو جائیں، اس کو کافر سمجھا جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا اجتماع جو اکٹھ ہے وہ کبھی گمراہی پر نہیں ہو سکتا۔ لا تجتمع امتی علی ضلالۃ وید اللہ علی الجماع۔ امام شافعی نے لکھا ید اللہ علی الجماع سے مراد امت کا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے۔ جو آمنہ کے لال کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ مرتد اور کافر ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ، کہا مسیح الہ ہے، مسیح اللہ ہے، تعویل نہیں ہے، واضح الفاظ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو جو معلوم بھی ضرورہ ہے کہ جس میں تعویل نہیں ہو سکتی، عام بندہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ کافر ہے۔ حاکم وقت کی بھی ضرورت نہیں ہے، حاکم وقت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے یہ اللہ ہے، علی اللہ ہے، عام آدمی بھی اسے کافر کہہ سکتا ہے۔ کہے قرآن سماوی سچی کتاب نہیں، عام آدمی بھی کافر کہہ سکتا ہے۔ اور اسی طرح آمینہ کے لال کے بعد
دعوے नबूवत और रिसालत करे, अदालत तो दूर की बात है, आम आदना मुसलमान भी कह सकता है कि ये पक्का काफिर है। इसकी दलील क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी कलमा पढ़ने वाले को काफिर नहीं कहा। किनको कहा? हदीस के अंदर है, मुसैलमा कज़्ज़ाब जो है, यमामा बड़ी आबादी थी वहाँ पर, कौम का सरदार था, खजूरों की सरजमीन, बागात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आ गया। उसने देखा बड़ी शान है नबी की। बाबा जी ने कहा है, नक्शा खींचा है, वजू कतरे डिगन ते भज भज के पकड़न में प्यार नल मलदे रुखसारा नु डिठा। इतनी शान है। ये शान पसीना तो दूर की बात, अल्लाह की कसम है, कायनात 10,000 मर्तबा तबाह होकर दोबारा बन जाए, नबी के यारों जैसा किसी का ईमान हो ही नहीं सकता। वो तो आपका लोआबे मुबारक अपने हाथों में लेते और जिस्म पर मल लेते थे। उसने कहा बड़ी शान है, पसीना लुआब सब कुछ मलते हैं अपने साथ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहता है, मैनू ना अपने बाद अपना जानशीन बना लो। मुझे कहा गया था साजिद मीर साहब हाफिज़हुल्लाह जिन्नी देर तक नहीं ना हो रहे तो सा जान नहीं चटनी। अमीर मोहतरम, बस आखिरी बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहता है, मैनू अपना जानशीन बना लो। फरमाया मुझसे मेरी जानशीनी मांगता है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तुझे खजूर की ये टहनी भी देने के लिए तैयार नहीं हूं। अपने इलाके में चला गया, वहां जाकर उसने नबूवत और रिसालत का दावा किया। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उसने सफीर भेजा, एलची भेजा। वो एलची आकर के क्या कहता है, हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, इन्नका रसूलुल्लाही हक्का। कादियानी भी कहते हैं ना कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सच्चा रसूल मानते हैं। और फिर क्या कहता है, आप गवाही दें कि मुसलमा भी अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल है। सहाबा किराम कहते हैं 24 कैरेट के सोने की तरह खरी सनद। सहाबा किराम कहते हैं अल्लाह की कसम है, सारी जिंदगी मुस्तफा करीम को इतने गुस्से में देखा ही नहीं। चेहरा मुबारक ऐसे सुर्ख हो गया जैसे अनार, सुर्ख अनार आपके रुखसारों पर निचोड़ा गया। और आपने क्या कहा, म्यान से अपनी तलवार निकाली और फरमाया अगर दुनिया का दस्तूर न होता कि एलची को कुछ ना कहा जाए, लज़रब दोनों कक, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने हाथ के साथ तेरी गर्दन तेरे तन से जुदा कर देता। हजरात, आपको रसूल मानने के बावजूद और की नबूवत और रिसालत की बात की है, मुस्तफ़ा करीम ने मुर्तद काफिर करार देकर गर्दन जनी के हकाम जारी कर दिए। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल की जाने वाली इस जमीन को इन जालिमों के शरूर से महफूज फरमा। इनकी साजिशें और तारीखी हकायक इंशाअल्लाह राना शफीक पसूरी हाफिज़हुल्लाह आपको ज़रूर आगाह करते रहते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। इन्हीं अल्फाज पर इक्तिफा करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। कारवाने दावते कुरान व हदीस, मरकज़े जमइयत अहले हदीस पाकिस्तान। अब आपके सामने करारदाद पेश करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मतीउल्लाह बाजवा साहब। मैं करारदाद से पहले अपनी क़यादत को और आप सबको आगाह करने के हवाले से 2-3 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। वक्त की किल्लत के पेश नज़र इंतहाई इख्तिसार से हकीकत हाल से आगाह करना भी ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान की
सरकारी दरसगाहों में ख़ास तौर पर और जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बिलउमूम फितना इल्हाद को बहुत हद तक सरकारी सरपरस्ती हासिल है। तो मैं अपनी क़यादत से, जैसे ये आज का एक शानदार इज्तिमा है, एक आगाही मुहिम है, और जैसे हमारे सदर मोहतरम ने ऐलान फरमाया कि मैं न बैठूँगा न बैठने दूँगा और इस मुहिम को पूरे पाकिस्तान में फैलाएँगे। मुख्तलिफ़ अज़लां में इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये कॉन्फ्रेंस, ये ख़त्म नबूवत के हवाले से सेमिनार्स होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये बात भी हम अपने प्लेटफार्म पे लोगों के सामने रखें, और जैसे हम हुकूमती अलाई भी हैं तो हुकूमती ऐवानों में भी ये बात पहुँच जाए कि निसाब तालीम से सहाबा किराम और मशाहिर इस्लाम इनके तज़किरों को बाकायदा प्लानिंग के साथ गायब किया जा रहा है। आपको याद होगा, हम जब 20-30 साल पहले सरकारी निसाब हुआ करता था और उस पर ख़ास तौर पर हुकूमत की गिरफ्त भी होती थी, तो जितने भी सरकारी या गैर सरकारी तालीमी इदारे थे उनकी छोटी क्लासों में भी सहाबा किराम के तज़किरे मौजूद थे। उर्दू के निसाब में बिलखुसूस पिछले जब से मुशर्रफ और मुशर्रफ के बाद की तहरीक भी बेनज़ीर की जो हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उन्होंने भी और मौजूदा हुकूमत ने भी इस पर कोई काम नहीं किया। बिलखुसूस इस पर तवज्जो दी जाए और हमारे प्लेटफार्म से इस पर आगाही मुहिम भी फैलाई जाए। इसी तरह तालीमी इदारों में तयशुदा एजेंडे के मुताबिक फ़िक्री इंतशार वाले अफराद को प्रमोट किया जाता है। ऐसे असातिज़ा को और ऐसे वाइस चांसलर को इदारों के सरबराह बनाया जाता है जो फ़िक्री तौर पर मुंतशिर या इल्हाद से बहुत हद तक मुत्तफ़िक होते हैं। इस पर भी हमें आगाह रहने की और इस बात को उठाने की ज़रूरत है। इसी तरह से कादियानियत नए रूप में इल्हाद के हथियारों से लेस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ पर हमलावर है। हुकूमत भी नोटिस ले और मेरी दरख्वास्त है कि हमारी जमातें भी जाग जाएं। और आखिरी बात इस हवाले से कि मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ और कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई जा रही है और इन ज़ालिमों के हुकूक़ की बात की जाती है। मैं जैसे आज की इस गुफ्तगू में हमारे मुकर्ररीन ने, हमारे मशाइख़ ने इस बात को उजागर किया है और इंशाअल्लाह हम बाकायदा एक लिटरेचर मुहिम भी इस पर लॉन्च करना चाह रहे हैं। अब मैं पाकिस्तान में होने वाले एक जुल्म और बिलखुसूस हुकूमत की अलाई जमात के साथ होने वाले एक जुल्म की तरफ आपकी तवज्जो भी दिलाना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं करारदाद पेश करना चाहता हूँ। हमारे सीनियर नायब अमीर मौलाना शेख अबू तुराब हफीज़हुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और बाहिफाजत उनको जमात की सरबराही सरपरस्ती में वापस आने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं उनकी बाज़ियाबी के लिए आप सब से ये आपके सामने करारदाद पेश करता हूँ कि आज के इस अज़ीमुश्शान बावकार कौमी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सेमिनार में मरकज़ी जमीयत के सीनियर नायब अमीर, सूबा बलोचिस्तान के अमीर, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर, मुमताज़ आलिम दीन, अज़ीम इस्लामी स्कॉलर शेख मौलाना अली मोहम्मद अबू तुराब हाफिज़हुल्लाह की साथियों समेत अगवा की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हुकूमती इदारे हमारे सब्र तहम्मुल का इम्तहान न लें। इनका अगवा हुकूमती और अमन व अमान कायम करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कोयटा के मेन एयरपोर्ट रोड से उनका अगवा होना न सिर्फ काबिल मज़म्मत बल्कि बाइस तशवीश है। मौलाना अली मोहम्मद अबू तुराब मुल्क व मिल्लत का सरमाया और जमात का असासा हैं। अहले हदीस यूथ फोर्स का हर कारकुन अपने अकाबिर उलमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और अपने कायदीन के इशारे के मुंतज़िर हैं। हम इस अज़ीमुश्शान सेमिनार में मुतालबा करते हैं कि मौलाना अली मोहम्मद अबू तुराब को फ़िलफ़ौर बाज़ियाब करवाया जाए और इनके अगवाकारों को करार वाकई सज़ा दी जाए। क्या आप सब इस करारदाद से इत्तेफ़ाक करते हैं? और हम मुंतज़िर हैं कि कायदीन कोई हुक्म जारी फरमाएँ, क्योंकि ये इंतहाई सुलगता हुआ मसला है जमात का, और अगर ऐसा कोई लायामल आया तो क्या आप तैयार होंगे अपने अपने इलाकों में, और बिलखुसूस अगर कोई मरकज़ी सतह पर एहतजाज किया जाता है तो क्या आप हमारा साथ देंगे? जज़ाकुमुल्लाह। कारवाने दावते कुरान हदीस
مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.